بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز اور بھائیو، بسا اوقات انسان اپنے آپ کو بالکل بے سہارا محسوس کرتا ہے، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، اور یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرا کوئی سہارا نہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عام انسانوں کے اندر یہ احساس تو ممکن ہے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والے، اس کی قدرت پر یقین رکھنے والے، اس کے علم اور اس کے مشاہدے کو ذہن میں رکھنے والے مومن کو کبھی یہ احساس ہو جائے کہ میں بالکل بے سہارا ہوں، یہ بات ایمان کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ مسلمان بے سہارا ہو ہی نہیں سکتا، بس شرط یہ ہے کہ واقعی وہ مسلمان ہو، اپنی استطاعت بھر، طاقت بھر اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا ہو، کوئی ایسا کام کہ جو اللہ کے غضب کو، اس کی ناراضگی کو دعوت دینے والا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہو۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک سوال اور اس کا جواب ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، یا رسول اللہ، ہمارا رب ہم سے قریب ہے، ہم اس کو آہستہ آہستہ پکاریں یا دور ہے کہ زور زور سے پکاریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں جب پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی درخواست کریں، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلیں۔ کتنا پیار بھرا انداز ہے۔ ادھر بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ادھر اللہ تعالیٰ اس سوال کا حوالہ دے کر فرما رہے ہیں کہ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں نزدیک ہوں۔ جو اللہ ہم سے قریب ہے، اور کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرگ جو انسان کے گردن کی رگ ہے، جو جان کی رگ ہے، فرمایا جتنی یہ رگ انسان سے قریب ہے، اس سے زیادہ ہم بندے سے قریب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ادھر اس کی زبان سے کوئی بات نکلی اور ادھر سنوائی ہوئی، بلکہ بسا اوقات فرشتوں کے بطن میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے
حدیث قدسی کا مطلب یہ کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے قریب ہوں. میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. جب بندہ تنہائی میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جب وہ مجمع میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. چنانچہ روایات ہے، حدیث میں ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ گناہگار بندہ اپنے گناہ پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے ربی اذنبت فاغفر لی، پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب قد غفرت لعبدی. فرشتوں، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. تم گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. ادھر معلوم نہیں کس تنہائی کے اندر کتنے چپکے سے اس نے اپنے گناہ کے احساس کے ساتھ اللہ سے کہا کہ رب اذنبت فاغفر لی، پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دیجیے. ادھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، میں نے معاف کر دیا. اور اتنے ہی پر بس نہیں ہے، آگے ہے کہ کچھ وقت گزرتا ہے پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے ربی اذنبت فاغفر لی، پروردگار پھر مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی معاف کرنے والا رب ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. ادھر بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بز میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو، یعنی نماز میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. یعنی ابتدائی آیتوں میں تو بندہ میری حمد و ثنا کرتا ہے اور آخر کی آیتوں میں مجھ سے اپنی ضرورت بیان کرتا ہے. چنانچہ فرمایا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ حَمَدَنِي عَبْدِي. بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی. وہ کہتا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. وہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور آخر تک پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھلا دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں. تو جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. یعنی پہلے ٹکڑے میں تو وہ کہہ رہے ایاک نعبد، جیسے حمد بیان کی، ثنا بیان کی، بزرگی بیان کی. پھر کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہاں تک تو بندے کی پیشکش ہے اللہ کے لیے. پھر کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مطلق ہر چیز کے اندر تیری مدد مانگتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سالا، میرا بندہ جو مانگ رہا ہے میں نے اس کو دیا۔ ادھر ایک کلمہ زبان سے نکلتا ہے، ادھر فوراً اس کا جواب مل رہا ہے، فرشتوں کے مضمون میں تذکرہ آ رہا ہے۔ ہم اس کو ذہن میں تازہ نہیں رکھتے، اس لیے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، ذرائع اختیار کرتے ہیں، وسائل اختیار کرتے ہیں اور ساری محنت اسی پر صرف کرتے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، ساری قوت ہے، اسباب میں تاثیر پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے۔ دواؤں سے فائدہ ہو، ڈاکٹر کی دوا کام کر جائے، علاج سے نفع ہو جائے، اسباب اختیار کر سکتے ہیں، لیکن شفا دینا تو اللہ کا کام ہے، فیصلہ تو وہیں سے ہوگا۔ جتنی محنت ہم ان اسباب و ذرائع پر ہم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنی محنت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اسے مانگنے میں بھی تو خرچ کرنی چاہیے۔ کاروبار کی پریشانی ہے، دقت ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، کاروبار مندہ پڑ گیا ہے، مشورے کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، لائن بدل رہے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے کہ اللہ میں بے سہارا ہو رہا ہوں، میرے لیے روزی کا راستہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ تو اعلان کرتے ہیں، روزانہ آخر شب میں آسمان دنیا پر اعلان کیا جاتا ہے، الا من مسترزق الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت کروں، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں، الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی جو مصیبت میں مبتلا ہو مجھ سے عافیت مانگے میں اس کو عافیت عطا کروں، اللہ قضا اللہ قضا، ایک ایک ضرورت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ خاص راتوں میں شب قدر ہے، رمضان کی راتیں ہیں اور شب برات ہے، ان میں تو شروع رات ہی سے یہ اعلانات ہوتے ہیں، لیکن پورے سال جس وقت ہم آرام کی نیند سوتے ہیں تہجد کے وقت آخر شب میں روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے۔ ادھر دینے والا اعلان کر رہا ہے کوئی، اور ہم سوئے ہوئے ہیں، اپنی حاجتیں مانگے تو اس سے یہ بات ہمارے ذہن میں تازہ رہے، ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ پیار ہے، اور کہیں زیادہ پیار ہے جتنی ماں کو اپنی اولاد سے ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اس نے پوری کائنات کے اندر بانٹ دیا۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تب سے لے کر جب تک دنیا رہے گی تب تک جتنی مخلوق ہے ان سب کے درمیان رحمت کے اس ایک حصے کو، شفقت کے اس ایک حصے کو بانٹ دیا۔ فرمایا اسی رحمت کے اثر سے گھوڑی اپنے بچے کے اوپر پیر نہیں رکھتی، پیر کو اٹھا لیتی ہے، یعنی بے شعور جانور ہے گھوڑی، اس کا چھوٹا سا بچہ اگر زمین کے اوپر ہے تو کبھی غفلت میں بھی اس کا پیر اس کے اوپر نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرا بچہ اس کے دل میں اس کی محبت ہے۔ اور جو باشعور ہیں انسان ہیں ان کا تو کیا کہنا۔ تو یہ ساری محبتوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو یہ 1/100 ہے، اور 99 حصہ اس محبت اور رحمت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، جو بندوں کے ساتھ وہ شفقت فرماتا ہے۔ وہ شفیق آقا، وہ مالک، وہ ارحم الراحمین، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حدیث میں جو دعائیں سکھلائی گئی ہیں، قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعائیں سکھلائی ہیں، اس میں اسی بندگی کے رشتے کو مضبوط کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنا تعلق بندگی کا بہت کمزور کر لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے تو اللہ کے سامنے ہے، اور جب مسجد سے نکل گئے بس اللہ کے گھر کے باہر چلے گئے۔ ٹھیک ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے،
مخصوص عبادت نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آئے ہیں، لیکن اللہ سے رشتہ تو نہیں ختم ہو گیا۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تھے تو اللہم انی اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کر، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب نکلے تو کیا کہہ کر نکلے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث میں یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، اس میں یہ بھی ہے اللہم افتح علی ابواب فضلک، اے اللہ میرے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اس فضل میں روزی بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں پریشانی سے نجات بھی ہے۔ اسی طرح جب سونے کے لیے بستر پر آدمی لیٹتا ہے، کبھی تصور ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن حدیث میں سکھلایا گیا، کہو اللہ و بسمک اموت و احیا، اللہ تیری نام سے میں مرنے جا رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں دوبارہ زندگی پاؤں گا۔ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں اپنا پہلو بستر پہ ڈال رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے اپنا پہلو بستر سے اٹھاؤں گا۔ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهُ، اگر تو میری جان کو اپنے پاس روک لے تو اس کی مغفرت فرما دیجیے گا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ وَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اگر میری جان کو تو روک لے تو اس کی مغفرت فرما دے، اور اگر تم میری جان کو آزاد کر دے صبح پھر بیدار ہو جاؤں، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اس کی حفاظت فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آنکھ بند ہو رہی ہے، شعور سے غافل ہو رہے ہیں، بے جان مردے کی طرح بستر پر پڑ رہے ہیں، تو اللہ کے حوالے کر کے اپنے کو ہم سو رہے ہیں، بے سہارا ہو کر نہیں۔ مسجد سے نکل رہے ہیں تو اللہ کے سہارے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ضرورت ہو، بس اس بات کو اپنے ذہن میں ہم تازہ کریں، سوچیں کہ ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں بندگی کا جتنا ہو سکے حق ادا کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے اتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے جتنا تمہاری طاقت کے اندر ہو اتنا اللہ سے ڈرو۔ جہاں طاقت سے زیادہ کا مکلف بنا ہی نہیں گیا، جتنا حکم دیا ہے اللہ جل شانہ نے وہ ہماری طاقت کو سامنے رکھ کر حکم دیا ہے، اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہو، بندگی کا رشتہ جڑا، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے کسی کو اولاد بھی نہیں بنایا، کسی کو بیوی بھی نہیں بنایا، اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا کسی سے نہ اس نے کسی کو جنا۔ ہاں بندگی کا رشتہ سب کے ساتھ ہے اور سب بندے ہیں اللہ کے، وہاں تعلق جو ہے وہ بندگی کا ہے۔ جتنا سچا بندہ بن کر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اتنی اس کی حاجت پوری ہوگی۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اپنے خاص چہیتے شاگرد چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سواری پر بیٹھا رکھا تھا۔ راستے میں آپ نے فرمایا یا غلام، بچے، ان کا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ آج فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کا خیال رکھو اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کا خیال رکھو اللہ کو اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ تعبیر دیکھیے، تجدہ تجاہک، ایک بچہ جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو اس کو ڈھارس رہتی کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرے ابا سامنے، میرے بھیا سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم اللہ کا خیال رکھو، اس کی بات کو مانو، اس کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کو یاد رکھو۔ تجد تجاہک، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے بعد اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب تمہیں مدد چاہیے تو اللہ سے مدد چاہو، کسی سلسلے میں۔ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ ہم موچی کے پاس جاتے ہیں درست کرانے کے لیے، وہ ذریعہ ہے لیکن فیصلہ وہاں سے ہوگا، زبان سے نہیں، تو کم سے کم دل میں تو سوچیں کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے، میں اس کو پوری کرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہر موقع پر بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کے یہاں جا رہے ہیں تو یہ سوچ کر جائیں، اے اللہ میں بیمار ہوں، میں ایک طبیب کے پاس جا رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، مجھے شفا عطا فرما دے، شفا دینا تیرا کام ہے۔ دل کے اندر ڈھارس ہوگی، مضبوطی ہوگی۔ کوئی کام کر رہے ہیں، کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کشتی کو دریا میں ڈال دیا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا یا اللہ ہی کے نام سے اس کا رکنا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہہ کر چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ تو ہم ہر کام میں جب بسم اللہ کہہ کر کام شروع کرتے ہیں تو یہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے، ہم اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ میں پھر دہراؤں گا کہ یہ اپنے کو بے سہارا اور لاچار محسوس نہ کریں، بندہ بن کر رہیں، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ہماری وسعت و طاقت کو دیکھ کر، رمضان گزر جانے کے بعد نماز کو طاق پہ نہ رکھ دیں، قرآن کو طاق پہ نہ رکھ دیں، دعاؤں کو طاق پہ نہ رکھ دیں، اللہ کے گھر سے رشتہ جوڑے رکھیں، 5 وقت مسجد میں حاضری دیتے رہیں، جب وقت ملے قرآن لے کر بیٹھ جائیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیں، ویسے ہی بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اپنی ضرورتوں کی دعا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، سب کو دعا کرنی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، ٹوٹی پھوٹی زبان میں اپنی زبان میں جیسے چاہیں کہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ دعا کراتے ہیں دوسرے سے، میری دعا کر دیجیے، میرے لیے دعا کر دو، کوئی حرج نہیں ہے، کروا بھی دے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، لیکن خود یہ سوچنا کہ ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، ایسا نہیں ہے۔ بچہ اپنے ماں باپ سے کوئی ضرورت کہنے کے لیے کئی تو سیکھ کر آتا ہے، یہ کیسے کہیں، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، ضد کرتا ہے، منواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ضد کرنا بہت پسند ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ دعا کرو تو عزم کے ساتھ، اصرار کے ساتھ 3 مرتبہ دہراؤ۔ اس لیے 2 باتوں کا خیال رکھیں، ایک تو یہ کہ ہم اپنا تعلق بندگی کا اللہ کے ساتھ مضبوط رکھیں، موقع موقع پر بار بار اس کو پکاریں، اس کا نام لیں، اور دوسرے یہ کہ جب کوئی مسئلہ سامنے آئے تو اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اس وقت جو خوف اور ہراس، بے چینی پھیلی ہوئی ہے، سب کے ساتھ ہم بھی پریشان ہیں، ہوگا بھائی جو اللہ چاہیں گے۔ بیماری آئی ہے، اگر اس کی مرضی ہوگی مریض جائے گا، اگر اس کی مرضی ہوگی شفا عطا فرمائے گا۔ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، تدبیریں اختیار کیجیے، احتیاط کیجیے، اس سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن خوف اور ہراس یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔